سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک، یعنی اس کی تفصیلی نکات غزوہ احزاب کی روشنی میں انشاءاللہ ناظرین ہم ڈسکس کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچی تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کی بالائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے وادی کی زیری مغربی جانب سے چڑھائے تھے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھیں اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک آ پہنچے تھے، اور تم خوف و امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے، اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے گئے۔ اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری عقیدہ اور شک و شبے کی بیماری تھی یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے اہل یثرب، تمہارے باحفاظت ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، تم واپس گھروں کو چلے جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہ تھے، وہ اس بہانے سے صرف فرار چاہتے تھے، اور اگر ان پر مدینے کے اطراف و اکناف سے فوجیں داخل کر دی جاتی پھر ان نفاق کا عقیدہ رکھنے والوں سے فتنہ کفر و شرک کا سوال کیا جاتا تو وہ اس مطالبے کو بھی پورا کر دیتے اور تھوڑے سے توقف کے سوا اس میں تاخیر نہ کرتے، اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باز پرس ہوگی۔ فرما دیجئے تمہارے فرار ہرگز تمہیں کوئی نفع نہ دے گا، اور اگر تم موت یا قتل سے ڈر کر بھاگے ہو تو تم تھوڑی سی مدت کے سوا زندگی کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ فرما دیجئے کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے یا تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے، اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رسول سے اور ان کی مائیت میں جہاد سے روکتے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم، تمہارے حق میں بخیل ہو کر ایسا کرتے ہیں، پھر جب خوف کی حالت پیش آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف تکتے ہوں گے اور ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہوں گی جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہا ہے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تانے دیں گے، آزردہ کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے سو اللہ نے ان کے اعمال ضبط کر لیے ہیں، اور یہ اللہ پر احسان تھا آسان تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ابھی تک یہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر واپس نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں جا کر بادیہ نشین ہو جائیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو بھی بہت ہی کم لوگوں کے سوا وہ جنگ نہیں کریں گے۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور جب اہل ایمان نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول اٹھے کہ یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ سو اس منظر سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے، اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ ناظرین کرام، یہ میں نے تقریباً کوئی 23ویں آیت تک جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔